اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. اللہ فرماتے ہیں جس شخص میں ایک آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ کوئی آپ کو ایکسیپٹ کر لے، تو پھر جس کو زنا کا خطرہ ہے اسے چاہیے کہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. باندی کیا ہوتی تھی اس زمانے میں؟ جب جنگوں میں جو عورتیں قید ہوتی تھیں غیر مسلموں کی یا دشمنوں کی، اس زمانے میں یہ دستور تھا، یہ پوری دنیا میں دستور تھا کہ ایک دوسرے کے مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے، غلام بنا لیا کرتے تھے. تو مرد کو غلام کہتے ہیں اردو میں، اور عورت کو لونڈی یا باندی، اور عربی میں امہ، اور مرد کو عربی میں عبد، کسی کا غلام. جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے اس نظام کو باقی رکھا. کیوں باقی رکھا؟ اس لیے کہ جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوئے، آپ کے پاس 3 ہی آپشن تھے. ظاہر ہے وہ خود سے آپ کے پاس نہیں آئے، آپ نے ان سے لڑائی کی ہے، ان کا بس چلتا تو وہ آپ کو میدان جنگ میں قتل کر دیتے. یہ بڑی شدید لڑائی ہو رہی ہے نا، اور میدان جنگ میں جو ہتھے چڑھ جائے، پوری دنیا کا اصول ہے کہ اس کا قتل جائز ہے، کیونکہ لڑنے کے لیے ہی تو آئے ہیں نا، وہاں کوئی لڈو کھیلنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں. اسلام نے اس آپشن کو اس لیے برقرار رکھا کہ اگر اسلام غلام اور باندی کے سسٹم کو ختم کر دیتا تو مجاہدین کے پاس 2 آپشن رہ جاتے، یا تو ان کو رہا کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے. دشمن قوم جس سے آپ میدان جنگ میں لڑ کر آپ نے اس پہ قبضہ کیا ہے، اسے رہا کرنا یہ دوبارہ اپنے لیے آفت کھڑی کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوبارہ سے پھر جا کے لڑو ہم سے. بھئی کیوں رہا کریں ان کو؟ آپ کہہ سکتے ہیں پیسے لے کے چھوڑ دیں، یہ آپ کا ایک مشورہ ہے. بہت سے لوگوں کو پیسے لے کے چھوڑا بھی گیا، فدیہ لے کے ان کو رہا کیا گیا. لیکن اسلام نے یہ آپشن دیا، کیونکہ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے تو مضبوط ہو جائیں گے، لیکن ایک بندہ دوبارہ میدان جنگ میں آئے گا لڑنے کے لیے، وہ پھر انسانی جانوں سے کھیلے گا. تو اسلام نے یہ آپشن دیا کہ آپ چاہو تو ان کو قتل کر دو، چاہو تو ان کو غلام بنا دو اپنی خدمت کے لیے. ساری زندگی یہ آپ کی خدمت کریں گے، اور ان کو حقوق یہ ملیں گے کہ آپ کے ذمے ان کا سارا خرچہ پانی ہے پوری زندگی کا، ان کا کھلانا پلانا کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. یہ ایک بہترین آپشن تھا، اس سے انسانی جانیں ہلاکتوں سے بھی بچ گئیں، اور آپ ان کو اپنے جیسے حقوق نہیں دے سکتے کیونکہ وہ دشمن قوم گرفتار ہوئی ہے. تو یہ بہترین حل تھا. اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب دشمن قوم کو آپ پکڑیں گے تو آپ ان کے قتل میں دلچسپی نہیں لیں گے. اس سے زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ ان کو قتل نہ کریں، کیونکہ جب مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے غلام بن کے میری زندگی، میرے گھر میں خادم مل گیا، مجھے کیا مل گیا؟ ایک زندگی بھر کے لیے خدمت گزار. اب یہ ساری زندگی میری خدمت کرے گا، تو میں اس میں دلچسپی لوں گا کہ میں اس کو قتل نہ کروں. تو اس زمانے میں غیر مسلموں کے لیے یہ فائدے والا حکم تھا، یہ نقصان والا حکم نہیں تھا. اور اسلام غلبے میں بھی تھا، اسلام طاقتور تھا، پھیلتا چلا جا رہا تھا. تو اس میں ان کو ایک سہولت دی گئی ہے. اور عورتوں کے ساتھ کیا کیا گیا کہ وہ بھی جب باندی بنیں گی تو اگر ان کو رہا کیا جاتا یا تو معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ان کو، تو دشمن قوم جس پہ آپ نے قبضہ کر کے اس کو گرفتار کیا ہے، ان عورتوں کو بیوی کا مقام دینا آسان
نہیں ہے, بیوی آپ کے پیرالل ہوتی ہے, آپ کے جوڑ کی ہوتی ہے, عزت دار ہوتی ہے. تو اسلام اگر یہ کہتا کہ ان کو آپ بیوی بنا لو تو لوگ اس کے لیے آمادہ بولو نہیں ہوتے, وہ نہیں کرتے شادی. اور شادی گن پوائنٹ پہ ہوتی نہیں ہے کہ آپ نہیں چاہ رہے ہو, آج کل ہو رہی ہے, ابا کروا رہے ہوتے ہیں آج کل. تو اسلام نے یہ کہا کہ ان کو تمہاری مرضی ہے, چاہو تو بیوی بنا لو, بیوی نہیں بنانا چاہتے تو ہم تمہیں یہ آپشن دیتے ہیں, ان کو اپنی باندی بنا لو تم. اور باندی جب آپ کے پاس رہے گی تو وہ پبلک پراپرٹی نہیں بنے گی کہ اس کو بازار میں آپ چھوڑ دو. جس کی باندی ہے صرف وہ اسے ریلیشن قائم کر سکتا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ عورت ایک پبلک پراپرٹی بن جائے اور وہ 10 لوگوں کے ساتھ منہ کالا کرنا شروع کر دے, کیونکہ ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کو باؤنڈ کیا ہے کہ تمہارا جو مولا ہے, تمہارا جو مالک ہے, تم صرف تمہارے پاس آ سکتا ہے, اور اس سے اگر تمہاری اولاد ہوئی تو وہ بھی حلال ہوگی, یہ اس اولاد کا باپ ہوگا, اس کو تمام کے تمام بیٹوں والے حقوق ملیں گے. فرق صرف اتنا ہے بیوی میں اور باندی میں کہ بیوی کا درجہ زیادہ ہے, باندی کا درجہ کم ہے. باندی خدمت کے لیے آئی ہے, بیوی خدمت کے لیے بولو نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر اسلام نے بہت بڑا احسان یہ کیا کہ جو غلام اور باندیوں کا جو سسٹم غیر مسلموں میں تھا اس کو ختم کیا اسلام نے, بلکہ غلاموں کو حقوق دیے, کیونکہ اب یہ تم ان کے مالک ہو, تو ان کو حقوق دیے کہ تم نے ان کے خوراک کا, لباس کا, پوشاک کا خیال رکھنا ہے, اور ان کی نسبت تمہاری طرف ہوگی, فلاں کا غلام, فلاں کا عبد. تو ان کے پڑھے لکھے ہونے سے عزت کس کی ہوگی؟ تمہاری. اور باندی کا بھی حکم دیا کہ یہ باندی تمہاری ہے, تم اس سے اپنی ریلیشن قائم کر سکتے ہو, اولاد ہوئی تو یہ اولاد کس کی کہلائے گی؟ یہ تمہاری اولاد کہلائے گی. اس اولاد کو وراثت تم سے ملے گی جو باپ کو بیٹے سے وراثت, بیٹے کو باپ سے پورے حقوق دے دیے اس کو. اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہاری اس سے اولاد ہو گئی تو یہ ولد بن جائے گی, اور پھر تمہارے مرنے کے بعد یہ دوبارہ غلام بولو نہیں بنے گی. اس کو یہ سہولت دی اسلام نے کہ اس سے اولاد ہوئی ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب یہ کیا بنے گی, یہ اب ہمیشہ کے لیے غلام نہیں رہے گی, بلکہ یہ تمہارے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر اسلام نے غلام اور باندی کو یہ حقوق دیے, اور ایسے شاندار حقوق دیے کہ جو انگریز ہیں نا, گورے, انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے ہاں یورپ میں رائج رہا ہے, وہ تصور نہیں ہے. اور اسلام میں غلام اور باندیوں میں اتنے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے محدثین غلام تھے. صحیح بخاری کے ایک بہت بڑے محدث ہیں, راوی ہیں, حضرت نافع, اکثر عبداللہ بن عمر سے حدیثیں بیان کرتے ہیں. یہ آذربائیجان میں گرفتار ہوئے تھے اور عبداللہ بن عمر کے غلام بنے تھے. عبداللہ بن عمر نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا کہ آج بڑے بڑے علماء کے یہ مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت سارے محدثین غلام تھے, اس لیے کہ جب مجھے پتا ہے کہ میرا غلام پڑھا لکھا ہوگا, میرا غلام ادب تمیز والا ہوگا, تو عزت کس کی ہوگی؟ میری. تو انسان کو نا اپنی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے, گورنمنٹ کی چیز سے لگاؤ نہیں ہوتا. غیر مسلموں نے کیا کیا ہے, ہر چیز ریاست کے کھاتے میں ڈال دی ہے, حتیٰ کہ ابا اماں کو پالنا یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی. یورپ میں کیا ہو رہا ہے, اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں, تو آپ کے والدین کو کون پالتا ہے؟ ارے کیا ہو گیا, کون پال رہا ہے؟ ریاست پال رہی ہے. انسانوں کا آپس میں ریلیشن کیا کر دیا؟ ختم. اب یہی غلام آج کل جنگوں میں قیدی بنتے ہیں اور ریاست ان پہ خرچ کرتی ہے. اور جو چھپ چھپا کے قیدیوں پہ جیلوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا میں کسی کے سامنے آتا بھی نہیں. اسلام نے جیلوں میں قیدیوں کے سسٹم کو ختم کیا. بھئی قیدی کیوں بنا رہے ہو, یہ جس کا ہے اس کو پکڑا دو, تقسیم کر دو اس کو. تو پہلا احسان اسلام نے یہ کیا, اس سے قتل سے بچے وہ, اور باندیاں زنا سے بچ گئیں. اگر یہ بات لوگوں کو, آج لوگ اسلام کے غلام اور باندیوں کے نظام پہ اعتراض کرتے ہیں نا, یقین نہ آئے نا آپ کو اسلام کے اسلام کے نظام میں جو حسن ہے. آپ رشیا کی حالت جا کے دیکھو, جب افغانیوں نے رشیا کو مار مار کے بھرکس نکالا ہے نا, ان کا رشیا کو شکست ہوئی ہے,
ان کے جوان قتل ہو گئے تھے, عورتوں نے زنا کو اپنا پیشہ بنایا ہے, بہت تیزی سے انہوں نے دنیا میں زنا پھیلایا. یہاں پاکستان میں بھی ہم یاد, ہم چھوٹے بچے تھے, لوگ بتاتے تھے کہ رشین عورتیں ادھر پاکستانیوں کے پاس آتی ہیں, شاپنگ کرتی ہیں اور زنا کرتی ہیں ان سے, ان کے خرچے پہ شاپنگ کرتی ہیں, کیونکہ مرد اتنی کثرت سے قتل ہو گئے تھے کہ ان عورتوں کی کفالت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور رشیا میں خود اتنی سخت باقی نہیں بچی تھی کہ اپنی عوام کو فری میں اتنے الاؤنس دینا شروع کر دے وہ. لیکن صحابہ کے دور میں اتنی غربت کے باوجود بھی ایسا بولو نہیں ہوا. لاکھوں ہزاروں عورتیں جنگ میں گرفتار ہوئی ہیں, مگر معاشرے میں زنا نہیں پھیلا, اور نہ وہ عورتیں اپنی معاشی کفالت کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبوری. ان جنگی قیدی عورتوں کو مجاہدین کے حوالے کیا گیا, یہ تم لے جاؤ, یہ تم لے جاؤ, یہ تم لے جاؤ, ٹھیک ہے تم اس سے ریلیشن قائم کر سکتے ہو, لیکن اس کی اولاد تمہاری ہوگی, اس کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے, اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کو وراثت بھی ملے گی تمہاری. تو اب اسلام تو دین فطرت ہے نا, نہ تو وہ ایسے حقوق دے سکتا تھا جیسے آپ اپنی عورتوں کو حقوق دیتے ہو, ایسا یہ نیچر کے خلاف ہو جاتا, یہ نیچر کے یہ ذہنی طور پر انسان اس کو قبول نہیں کرتا. اور نہ اسلام نے یہ کہا کہ ان سے تم ان کے قریب ہی نہیں جا سکتے, اس لیے کہ عملاً یہ ممکن نہیں تھا. وہ پھر زنا, ان کی بھی تو ڈیزائرز ہیں نا, زنا پھیلتا معاشرے میں. تو یہ حقوق انسان اسلام نے دی. اور بڑا خاندانی کام اسلام نے یہ کیا کہ یہ حکم دیا کہ ان غلاموں کو آزاد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کر دی, حتیٰ کہ کچھ سزائیں ایسی ہیں جن میں حکم دیا کہ تمہیں بطور سزا کے غلام آزاد کرنا پڑے گا. قسم کھا کے اگر آپ توڑ دیں تو سزا کیا ہے؟ غلام آزاد. اب کتنے لوگ قسمیں کھا کے توڑ دیتے ہیں, کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد. کسی کا قتل ہو گیا ناحق غلطی سے, جان کر نہیں, کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد. زہار ہو گیا, زوجہ کو ماں سے تشبیہ دے دی ایک خاص طریقے سے, تو کفارہ کیا ہے؟ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے جب تک غلام آزاد نہیں کرتے. تو ایسے جگہ جگہ نا بہت ساری سزاؤں میں کیا کر دیا؟ غلام آزاد. اور قانون بنا دیا کہ جو غلام ایک دفعہ آزاد ہو گیا اب وہ دوبارہ کبھی بھی غلام بولو نہیں بن سکتا. دھڑا دھڑ غلام آزاد ہوئے ہیں, دھڑا. اور آزاد کرنا اتنا آسان بنا دیا کہ بیوی کو نکاح سے نکالنے کے لیے 3 لفظ چاہیے, 3 دفعہ طلاق. لیکن اور اس میں بھی شرطیں لگائی ہیں کہ یوں دو یوں نہ دو. لیکن غلام کو آزاد کرنے کے لیے ایک دفعہ بھی کہہ دیا نا تو آزاد ہے, غلطی سے کہا, بھولے سے کہا, غصے میں کہا, محبت سے کہا, بس ایک دفعہ یہ لفظ زبان سے نکلا, غلام آپ کی ملکیت سے ہمیشہ کے لیے ختم. اور ترغیب بہت دی, اتنی ترغیب دی کہ سورہ بلد میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما العقبہ, تمہیں کیا پتا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے, اسلام کی گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ, اسلام نام ہے انسان کو غلامی کی توق سے آزاد کرنا, اسلام اس کا نام ہے. یعنی اللہ جیسے آتا ہے نا صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان, تو اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ غلام کو آزاد کرنا ہی اسلام ہے. اسلام پہ اگر چلنا چاہتے ہو تو یہی اسلام ہے, فک رقبہ, غلاموں کو غلامی کی توق سے آزاد کرو. تو صحابہ نے جنگوں میں قیدی تو بنائے لیکن بڑھ چڑھ کے ان کو کیا کیا؟ آزاد. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی پہلے تو یہ خطرہ تھا, غلام بنانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اگر ان کو غلام نہ بنایا جاتا تو یہ دوبارہ لڑتے. اب یہ کیا بات ہے, پہلے غلام بنایا جا رہا ہے پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ آزاد کرو. ترغیب دی جا رہی ہے کیا کرو؟ آزاد. تو یہ تو پھر لڑیں گے, نہ 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 نہ, پھر بہت مشکل ہے. کیونکہ جب انسان پر اتنا بڑا احسان ہوتا ہے نا, جب وہ جنگی قیدی یہ کہے گا کہ میں ساری زندگی کے لیے اس کا غلام بن گیا تھا اور اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اپنی غلامی کی توق سے نکالا ہے, تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ دوبارہ آپ سے جنگ کے لیے آمادہ ہو. اور دوسرا وہ اسلام کو اتنے قریب سے دیکھ چکا ہوگا آپ کے گھر میں, کیونکہ غلام تو گھروں میں آیا جایا کرتے تھے, اتنا قریب سے دے چکا ہوگا کہ اب اس کے دل میں اسلام کی دشمنی کم ہو چکی ہوگی. عورت نے بھی دیکھ لیا, مرد نے بھی دیکھ لیا. تو اس زمانے میں اس سے بہتر پیکج جنگی قیدیوں کے لیے دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا. دوسری قوموں میں غلام بنانے کا تو تصور تھا, وہ حقوق نہیں تھے جو اسلام نے غلاموں کو دیے تھے, اور آزادی کا بھی کچھ مطلب نہیں تھا, نہ کوئی ترغیب تھی. تو یہ اسلام نے دیے احکام. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے,
کسی بات پہ نا وہ اطاعت نہیں کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ, اے ابن مسعود جتنی تجھے اس غلام پہ طاقت ہے نا, اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. تم اس کی غلطی پر اس کو مار رہے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تمہاری غلطی پر اس سے بھی زیادہ تم پہ طاقت رکھتا ہے. تو یہ نبی نے کس کے حقوق سکھائے؟ غلام کے. عبداللہ بن مسعود نے دیکھا جب نبی ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ اس کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. بہت آزاد ہوئے, بات بات پہ کیا ہوتے تھے؟ آزاد. آپ نے فرمایا اگر آزاد نہ کرتے تو اس بات کا خطرہ تھا تمہیں جہنم کی آگ چھوتی. یہ چیزیں آپ کو غیر مسلموں میں نہیں ملیں گی. ان کے پاس پھر باتیں ہیں اسلام پر اعتراض. جو ایتھیسٹ ہے نا وہ بھی اسلام کے غلام اور باندیوں کے نظام پہ صبح و شام پھینکتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں اسلام نے یہ کیا, اسلام نے باندی بنائی, امریکہ نے آ کے غلامی کے نظام کو ختم کیا. وہ کہتے ہیں آج امریکہ نے ختم, یونائٹڈ نیشن نے ختم کیا ہے صدیوں کے بعد, اسلام نے تو ختم نہیں کیا تھا. او بھائی آپ جو جنگی قیدیوں کے ساتھ اب تک جیلوں میں سلوک ہو رہا ہے نا, ذرا ان کے حالات کو جا کے دیکھو تو آپ کو اسلام کا حسن نظر آئے گا. لیکن اس زمانے میں غلام اور باندی بنانا جائز بولو نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام نے یہ آپشن دیا تھا کہ بنا سکتے ہو. فقہا نے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ اس صورت میں جائز ہے جب دنیا میں اس کا رواج بھی ہو. اگر رواج نہیں ہے یا آپس میں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے تو پھر اس ایگریمنٹ کی پابندی سب پر لازم ہے, کیونکہ یہ واجب حکم نہیں ہے, یہ جائز حکم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب پوری دنیا نے, ملکوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے. تو سب کا, جتنے بھی معتبر علماء ہیں سب کا یہ فتویٰ ہے کہ اس ایگریمنٹ کی پابندی بولو ضروری. ہاں اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہے ہیں. باندی اور غلام نہیں بنتے, لیکن وہ جنگی, آپ کو ایک ابھی نندن نظر آ رہے ہیں نا کہ چائے پلا کے عزت سے رخصت کر دیا, لیکن دنیا میں بھائی سارے ابھی نندن جیسے خوش قسمت نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے یہ جو جنگی قیدیوں کے ساتھ یورپ میں سلوک ہوتا رہا ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, ایسا بھیانک بدترین, بہت سی میڈیسن ان پہ قیدیوں پہ تجربہ کر کے بنائی گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو بھینٹ چڑھایا ہے, اس کے ٹیکے لگا لگا کے چیک کیا اس پر اس کا اثر کیا ہو رہا ہے, ایسا سلوک ہوا ہے. تو یہ, ہاں اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو کسی کی باندی سے نکاح کر لو. باندی کو یہ بھی اجازت تھی کہ آپ کی باندی ہے, آپ کے لیے اس سے ریلیشن جائز ہے, لیکن آپ اس باندی کا کسی سے نکاح کرا دیں, یہ شرعاً آپ کے لیے کیا تھا؟ جائز. جب وہ کسی کی بیوی بن جائے گی تو باندی تو آپ کی ہوگی, لیکن آپ کے لیے پھر اس کے قریب آنا جائز بولو نہیں ہوگا. اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے شوہر کا ہوگا, وہ آپ کا بچہ نہیں ہوگا. یہ صحابہ بہت کیا کرتے تھے. اچھا, صحابہ نے ایسا بھی بہت کیا ہے کہ باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا, بیوی بنا لیا, کیونکہ جب باندی قبضے میں آ گئی نا وہ دیکھتے تھے کہ یہ خاندانی عورت ہے. بہت سی خاندانی عورتیں دشمن کی تھیں لیکن بڑے اونچے خاندانوں کی تھیں, وہ باندی بنی تو ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ ہمارے جوڑ کی ہیں, یہ بڑی خاندانی ہیں, تو ان کو باندی نہیں بنائیں گے, ہم کیا کریں گے, آزاد. باندی سے نکاح نہیں ہو سکتا, اس کو آزاد کر کے ہم اس کی مرضی سے اس سے نکاح کریں گے. تو یہ اور زیادہ عزت دے دی. ایسا بہت ہوا ہے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ صلی اللہ, حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھی نا حضرت صفیہ, تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پیغمبر کی اولاد میں ہیں اور سردار کی بیٹی ہیں, یہ باندی بن گئی ہیں, تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے. یہودی جب قتل ہوئے تھے جنگ میں تو یہ قید ہو کے آئی تھیں, تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے نکاح کر لیں. تو جن صحابی نے ان کو باندی بنایا تھا انہوں نے ان کو آزاد کیا, عزت دی ان کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. تو ایسا بہت ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کی شہزادیاں باندی بن کے آئیں, وہ بڑی خوبصورت اور بڑی شہزادیاں اور بڑا ان کا ایک ظاہر ہے بادشاہ کی بیٹیاں تھیں. تو حضرت عمر نے حکم دیا, وہ رو رہی تھیں, پتہ چلا جی وہ اسی پہ رو رہی ہیں کہ ہماری عزت ساری خاک میں مل گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کروایا اور ان کا نکاح سرداروں سے کیا, حضرت حسن اور حضرت حسین سے, کیونکہ یہ بڑے جوان تھے اور عزت دار اور خوبصورت تھے. وہ بڑی خوش ہوئی اس نکاح پہ, اور ان سے پھر آگے اولاد بھی ہوئی. تو یہ پروٹوکول آپ کو باندیوں کے ساتھ, دشمنوں کی عورتوں کے ساتھ اسلام میں ملے گا. غیر مسلموں میں یہ پروٹوکول آج بھی
بولو نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے, کیونکہ آزاد عورت کے نخرے بہت ہوتے ہیں نا, آج تو سب عورتیں آزاد ہی ہیں نا, ان کے بڑے نخرے ہیں, آپ کو فرنیچر بھی لینا ہے, آپ کو مہر بھی دینا ہے, اور پھر آپ کی سیلری کتنی ہے, کرتے کیا ہو, پھر اس طرح کے تانے سننے کو ملتے ہیں. بیٹا تمہارا جتنا, تمہارے جو جتنی دکان ہے نا, اس سے بڑا تو ہمارا واش روم ہے, صحیح ہے نا, جتنے بڑے تمہارے بنگلے ہیں اس سے بڑے تو ہمارے واش روم. لوگ مجھے بتاتے ہیں نا, ہم رشتہ لینے گئے تو سسر نے یہ کہہ کے بھگا دیا, ٹھیک ہے. ظاہر ایک خاندانی عورت, تو اللہ نے کیا فرمایا, اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو برائی سے بچنا, اگر مشکل ہو رہا ہے تو زنا مت کرو, فی الحال کسی کی باندی سے نکاح کر لو. اب باندی سے نکاح کرنے میں کتنے نقصانات تھے. ہے کسی کی باندی, خدمت اس کی کرے گی, اس کی مرضی کے بغیر وہ آپ کے پاس آ نہیں سکتی, تو عجیب سی شادی ہو رہی ہے نا, یعنی آپ کی بیوی ہے مگر قبضہ کسی اور کا. لیکن قرآن نے کہا کہ زنا سے بہتر ہے کہ یہ کر لو, زنا سے پھر بھی کیا یہ بہتر ہے. آج باندیاں نہیں ہیں, لیکن ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو باندیوں جیسی ہوتی ہیں, جن کو لو لیول سمجھا جاتا ہے معاشرے میں. تو آج بھی یہ حکم ہے, او بھائی آپ کیوں اپنے لیول کی, آپ کو اگر کوئی عورت نہیں مل رہی, رشتہ نہیں مل رہا, آپ کی تنخواہ کم ہے, آپ کے وسائل کم ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے بھائی کسی غریب ترین لڑکی سے نکاح کر لو. لیکن یہ جب ہی ممکن ہے جب مرد کے پاس ایک اور شادی کا آپشن ہو, اور وہ اسلام نے دیا ہے کہ فی الحال اس سے کر لو, بعد میں کسی خاندانی سے کر لینا. یہ جو ایک شادی والا نظام ہے نا, اس میں قرآن کے اس حکم پر عمل ممکن نہیں ہے. انسان کہتا ہے میں گزارے کے لیے فی الحال اس سے نکاح کر لوں, لیکن دوسری کا تو میرے پاس آپشن ہے ہی نہیں, تو میری تو پھر آگے نسل, آگے اولاد, میرا خاندان. کیونکہ انسان اپنے لیول میں جب نکاح کرتا ہے نا تو اس سے دل بہلاتا ہے, اس کو عزت دیتا ہے, پھر آگے اولاد پیدا ہوتی ہے, اس کی تربیت ہوتی ہے, ان سب چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ قربانی کا بکرا جو سال میں ایک دفعہ خریدا جاتا ہے, اس میں کتنی تگ و دو کی جاتی ہے. کیوں آپ کو پتہ ہے, سال میں صرف ایک بار 10 بکروں کے آپشن ہوتے ہیں نا, پھر آدمی کہتا ہے چل یہ 4-5 تو غریبی میں آڑے ترچے لے آ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ایک خاندانی قسم کا بھی رکھ لیں گے. تو بیوی جو زندگی میں ایک ملے گی, اس میں انسان کیسے کم پہ راضی ہوگا؟ طلاق یافتہ یا بیوہ یا کم تر پہ کیسے راضی ہوگا میرے بھائی؟ طلاق یافتہ بیوہ کم تر نہیں ہوتی, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس لیے اسلام نے اس کا حل یہ رکھا ہے کہ مرد کو اجازت دی جائے کہ وہ زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نکاح میں اپنے معیار کو گرائے گا. صحابہ نے گرایا اپنے معیار کو, بھائی فی الحال کسی کی باندی سے نکاح کر لو یار, چلو زنا سے تو بچ جائیں گے نا, پھر بعد میں کر لیں گے کسی, جب وسائل آئیں گے. وسائل آتے دیر تھوڑی لگتی ہے, جتنے غریب آپ ابھی ہیں کل ضروری تھوڑی اتنے ہی رہیں, کل پیسہ آئے گا. ایک وقت کے بعد انسان کے پاس وسائل آتے ہیں نا, جب وسائل آئیں گے تو کسی نخروں والی سے بھی کر لیں گے. ابھی انڈے والے برگر والی سے کریں گے, کل پیزے کے پیسے آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ پیزے والی سے بھی کر لیں گے. لیکن ایک نکاح والے نظام میں اس پورے سیٹ اپ کو کیا کر دیا ہے, برباد. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.